شیروں کی طرح ہم نے گزاری ہے زندگی، شیروں کی طرح ہم نے گزاری ہے زندگی، گیدڑ کی طرح لوگوں کو پیاری ہے زندگی۔ حضرات، میری 11ویں کتاب کا نام ہے ماہتاب عالم عرف منا، پردھان کی حیات و خدمات کی چند جھلکیاں۔ یعنی ماہتاب عالم نے شنکر نگر اور قرب و جوار کے لیے جو قربانیاں دی اور جامعہ محمدیہ نصرت الاسلام شنکر نگر کے لیے اپنی قیمتی جان کا جو نذرانہ پیش کیا، یہ مفصل و مدلل کتاب ان کا آئینہ حقیقت و صداقت ہے۔ ماہتاب عالم ایسے جوان رانا کا نام ہے جس کی ذات میں بلا مبالغہ صداقت، سخاوت، شجاعت، بصالت، جرأت اور ہمت جیسی اعلیٰ صفات و خوبیاں کوٹ کوٹ کر بھری تھیں، اور سماجی، رفاہی، فلاحی خدمات کے جذبات بدرجہ اتم موجود تھے۔ سچائی تو یہ ہے کہ وہ اپنے لیے ہرگز نہیں بلکہ دوسروں کے لیے جیتے تھے۔ کوئی بھی آدمی اپنے ایریا میں یا دور دراز علاقہ میں دشمنوں کے نرغے میں پھنس جاتا اور اس کی جان خطرہ میں پڑ جاتی تو معلوم ہوتے ہی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر تنہا میدان کارزار میں کود پڑتے تھے۔ اس بہادر پر دشمنوں کی جوں ہی نظریں پڑتی، لوگ راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ جری انسان اس آدمی کو موت کے پنجہ سے چھڑا کر اس کے گھر پہنچا دیتا۔ ان کی زندگی میں ایسے بے شمار واقعات پیش آئے ہیں۔ حضرات، ہر طرح کی عوامی خدمات محض رضائے رب کے لیے کرتے تھے، کبھی کسی سے اجرت یا ڈیزل اور پٹرول کی قیمت تک نہیں لیتے تھے۔ ان پر یہ شعر صادق آتا ہے: ہمارے بعد اندھیرا رہے گا محفل میں، ہمارے بعد اندھیرا رہے گا محفل میں، ہزار شمع جلاؤ گے روشنی کے لیے۔ انہوں نے اپنے 5 سالہ پردھانی کے دور میں شنکر نگر اور اس کے عوام و خواص خصوصاً غریبوں کے لیے فلاح و بہبودی کے بہت سے کام کیا۔ گلی گلی میں RCC سڑکیں بنوائی اور تقریباً 800 غریبوں کے لیے پختہ مکان کی منظوری کروائی اور تقریباً 700 یا 800 غریبوں کے ماہانہ وظائف مقرر کروایا، وغیرہ وغیرہ۔ تو آئیے ایسے تاریخ ساز بے مثال جوان کی زندگی کی بہادری اور حوصلے جاننے کے لیے ان پر لکھی گئی معرکۂ آرا کتاب منگا کر پڑھیں اور ہزاروں کی تعداد میں فری تقسیم کریں۔ یہ بھی کار ثواب ہے۔ یہ کتاب جوانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر ہمارے جوان اپنے اندر
انقلاب لانے کی غرض سے پڑھیں گے تو موبائل میں خرافات دیکھنے، وہ اپنی قیمتی زندگی برباد کرنے اور بال سنوارنے کی بجائے با مقصد زندگی گزاریں گے۔ یقیناً یہ نئی نسل امت مسلمہ کی انتہائی قیمتی امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ قوم مسلم میں حضرت حمزہ، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ کی تڑپ پیدا فرمائے اور ان سب کے نقوش قدم پر چلنے کی توفیق دے اور اسلام و مسلمانوں کے درد کو محسوس کرنے کی سعادت بخشے۔ علامہ اقبال نے شاید ایسے ہی موقع و محل کو پیش نظر رکھتے ہوئے مسلم جوانوں سے کہا تھا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، سخاوت کا، شجاعت کا۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، سخاوت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ مجھے یقین ہے کہ میری 1 درجن کتابوں میں سے ہر کتاب کے کم از کم 100 نسخے منگائیں گے تاکہ میری ہمت افزائی ہو اور میں مزید کتابیں لکھ سکوں۔ میں اس مضمون کو ایک بہت اچھے و سچے شعر پر ختم کرتا ہوں اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ سبق مر کر کے جینے کا دیا تھا جس مجاہد نے، سبق مر کر کے جینے کا دیا تھا جس مجاہد نے، وہ منا یاد آتا ہے ہمیشہ یاد آئے گا، وہ منا یاد آتا ہے ہمیشہ یاد آئے گا۔ فقط والسلام، آپ کا خادم ایمن المدینی۔